بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ درود ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ درود ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام حاران تھا، جو تاریخ آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ نیز آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے میں اہل سدوم کے رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ والد حاران کے انتقال کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل میں مقیم رہے اور پھر ایک عرصے بعد سدوم نامی شہر میں آباد ہو گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ نفوس سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کے فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ باغات کی کثرت تھی تو لہلہاتے کھیت یہاں کے باسیوں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ قریب و جوار کی بستیوں کے باسی بھی اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کے لیے ان بستیوں کا رخ کیا کرتے، مگر یہ بات ان بستیوں کے لوگوں کو بالکل پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناج اور سبزیوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں نہ آئیں، لیکن یہ انہیں منع کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور و تکبر اور عادات بد میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والوں کو روکنے کے لیے طریقہ کار پر غور کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑوانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت توجہ سے سنی اور طریقہ کار بتانے پر اصرار کیا۔ ابلیس نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ایک خوبصورت نوعمر لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر اس بدکاری کے موجد یہی ملعون لوگ تھے۔ انہوں نے شیطان کے کہنے پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم میں اس سے پہلے کسی کو خیال تک نہ آیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بیہودہ حرکات سے منع فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادات بد کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے اور دن رات انہیں نصیحت اور تبلیغ کرتے رہتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ مزید ٹھٹائی اور ہٹ دھرمی کے ساتھ فخری انداز میں یہ کام کرنے لگے۔ ان کے ساتھ ہی وہ لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی سخت رویہ رکھتے اور ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ انہیں لوط علیہ السلام کا سمجھانا برا لگتا، چنانچہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ قرآن پاک میں ہے، وہ کہنے لگے، اے لوط اگر تم باز نہ آؤگے تو ہم تم کو شہر بدر کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام مایوس ہونے کے بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی جد و جہد میں مصروف رہے، لیکن وہاں تو کیفیت یہ تھی کہ مرض بڑھتا گیا۔ جوں دوا کی، یعنی جتنا حضرت لوط علیہ السلام انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے وہ اتنا ہی ان کا تمسخر اڑاتے، اور پھر ایک دن انہوں نے خود عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اب تک دردناک عذاب سے محفوظ رکھا تھا اور بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود انہیں ڈھیل دی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کر دی اور بولے، اے لوط اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور اب یہ راہ راست پر آنے والے نہیں، لہٰذا انہوں نے نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ عز و جل کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، ان ظالم لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی دعا قبول فرمائی
اور اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الزاریات میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ ان آیات کی تفسیر کچھ یوں ہے، جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو انجان لوگ ہیں، تو انہوں نے مہمان نوازی کے تقاضوں کے پیش نظر انہیں عزت اور احترام سے بٹھایا، پھر ان کے لیے گھر سے ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا، لیکن انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھاتے۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کچھ خوف پیدا ہو گیا۔ فرشتوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھے تو کہا، آپ ہم سے خوف نہ کھائیے، ہم آپ کو ایک دانشمند بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس کے علاوہ تمہارا اور کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا، ہم گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی کے کنکر برسائیں، جو تمہارے رب کی طرف سے ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہے۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام اس لیے فکر مند ہو گئے کہ فرشتے جس بستی کی جانب جا رہے تھے وہاں لوط علیہ السلام بھی رہتے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ وہ جو لوگ رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہیں، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز لیکن ان کی بیوی کے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف ختم ہو چکا تھا، لیکن انہیں علم تھا کہ اللہ کا عذاب قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت رحم دل اور رقیق القلب تھے۔ چنانچہ انہوں نے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں پھر پوچھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، جب ابراہیم کا ڈر اور خوف جاتا رہا اور انہیں خوشخبری مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم بردبار، نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اس پر فرشتوں نے فرمایا، اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم ان تک پہنچا ہے اور ان لوگوں پر کبھی نہ ٹلنے والا عذاب آنے والا ہے۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد قوم لوط کی بستی پہنچے اور دوپہر کے وقت وہاں داخل ہو گئے۔ جب وہ صدوم شہر میں پہنچے تو ان کی حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ملاقات ہو گئی، جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا، ہم یہاں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ یہیں رکیے، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو ان سے بدسلوکی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے والد لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور صورتحال سے آگاہ کیا کہ اے ابا جان، شہر کے باہر چند اجنبی نو عمر لڑکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم ان کو پکڑ لے۔ قوم نے لوط علیہ السلام کو مہمانوں کو اپنے ہاں ٹھہرانے سے منع کیا، لیکن اس کے باوجود وہ چھپ چھپا کر انہیں اپنے گھر لے آئے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہو گئے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو نہایت حسین و جمیل نو عمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نو عمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادات قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں سے ملی تھی، سو اس نے نو عمر لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، یہ لوگ پہلے سے ہی برے کام کیا کرتے تھے، تو لوط نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ بولے، اے لوط، کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ اور تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں، جب لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار مسلح لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے تھے، چنانچہ اس بے بسی کے عالم میں ان کے منہ سے نکلا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں گویا ہوئے، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔
مگر تمہاری بیوی جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر بھی پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح کچھ دور ہے؟ لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھے، چنانچہ جبریل امین علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور ان کی نظریں زائل ہو گئیں۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ صبح عذاب عام میں پوری قوم تباہ ہو گئی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے لوط علیہ السلام اور ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ ابھی صبح کا آغاز ہی تھا کہ اللہ کے حکم سے جبریل امین علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست نابود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ پر جا کر لگا جہاں وہ موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دی اور اس زمین پر کنکر برسانا شروع کر دیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان تھے، اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ بحیرہ مردار کا یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 67 کلومیٹر یعنی 42 میل اور چوڑائی 18 کلومیٹر یعنی 11 میل ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے۔ اس کے ارد گرد کی زمین، جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اب یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے جہاں زندگی پنپ نہیں سکتی۔ دنیا کی 5 حسین ترین بستیوں میں آباد قوم لوط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2200 قبل از مسیح نیست و نابود فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ کچھ سال پہلے بحیرہ مردار کے ساحل پر قوم لوط کی بستیوں کے بعض تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 برس پہلے قرآن میں فرما دیا تھا، ہم نے اس بستی کو سری عبرت کا نشان بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔